بچہ 1 سال میں اپنے پورے قد کو نہیں پہنچ جاتا، 18 برس تک اس کا قد تمام ہوتا ہے، کبھی اس سے بھی زیادہ وقت لگتا ہے، 40 برس تک اس کی عقل میچور ہوتی ہے۔ اللہ اس کی عقل کو ٹین ایج میں میچور نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اس کو مختلف پروسیس سے گزار کر، مختلف تکلیفیں اور دکھ دے کر اس کو زندگی کی حقیقت سمجھاتا ہے۔ وہ کئی تجربات کر کے صحیح اور غلط کا فرق سیکھتا ہے۔ تعلیم 1 ماہ میں حاصل نہیں کی جا سکتی، ڈاکٹر 1 سال میں نہیں بنا جا سکتا، سرجن 1 سال میں نہیں بنا جا سکتا، مسلسل کئی برس تک پڑھنا پڑتا ہے۔ شادی ہونے کے ساتھ ہی ایک ہی دن میں میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں سمجھ لیتے۔ اسٹڈیز کہتی ہیں کہ عورت کو نئے گھر میں ایڈجسٹ ہونے میں کم از کم 5 سال لگتے ہیں، اس لیے بہت سی علیحدگیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ جب شادی کو 5-6 سال گزرے ہوتے ہیں، آپ کبھی بروکن فیملیز کے بچوں سے سنیں تو وہ بتائیں گے کہ ہمارے پیرنٹس کی علیحدگی تب ہوئی جب ہماری عمر 4 یا 5 سال کی تھی۔ اسی طرح سب سے اچھا تخلیقی کام وہ ہوتا ہے جس کو وقت لگا کے آرام آرام سے لکھا جائے۔ بہترین کھانا وہ ہوتا ہے جو دھیمی آنچ پہ پکے۔ پریشر کوکر پر گلے گوشت اور دھیمی آنچ پر گلے گوشت میں فرق واضح ہوتا ہے۔ دم پر پکائے کھانوں کی بات ہی اور ہوتی ہے۔ کھانا تیز تیز کھانے اور آہستہ آہستہ چبا کے کھانے میں فرق ہے۔ دانتوں کا کام آنتوں سے نہیں لینا چاہیے۔ جب آپ دانت سے 2 دفعہ چبا کے لقمہ نکل لیں اور آنت کو اس لقمے کو توڑنا پڑ جائے تو پھر پیٹ کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے پروسیس کی خلاف ورزی کی۔ میں کچھ بھی لکھنے سے پہلے کئی گھنٹے لگاتی ہوں، کیونکہ آپ کو اپنے ذہن میں بہت سی باتیں سوچنی پڑتی ہیں اور اس کے لیے الفاظ کو ترتیب دینا بھی ایک آرٹ ہے۔ تبھی کہانیاں بھی جنم لیتی ہیں اور آپ زندگی کی مختلف حقیقتوں سے پردہ بھی اٹھاتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں مختلف مراحل سے گزر کر ہی ہوتی ہیں۔ کوئی بھی چیز آپ ایک دم سے نہیں لکھ پاتے۔ جلد از جلد کام نپٹانا کوئی گناہ نہیں ہے، کچھ کام ہمیں واقعی سپیڈ سے کرنے چاہیے تاکہ زیادہ اہم کاموں کے لیے وقت نکال سکیں۔ میں صبح جلدی بیڈ بنا کے جلدی چائے بنا کے آتی ہوں تاکہ میں سکون سے تیار ہو سکوں یا نماز پڑھ سکوں، قرآن اور دعا کر سکوں۔ یہ وہ کام ہے جن کو تیز رفتاری سے کرنا ان کو بے اثر کر دیتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ ایک سیمینار اٹینڈ کیا جس میں نماز کا طریقہ مختلف فقہ کے نظریے سے بتایا گیا۔ نماز کو کس طرح پڑھنا سنت کے زیادہ قریب ہے۔ یہ مختلف ائمہ کرام نے اپنی اپنی سمجھ اور علم کے مطابق بیان کیا ہے۔ میں نے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ بھی سنا اور باقی سب کا بھی، اور میں نے نوٹس کیا کہ ہمارے مولوی حضرات اس بات پہ تو مسجد میں الگ کر دیتے ہیں کہ رفع یا دین کرنا ہے یا نہیں، پاؤں ایسے رکھنے ہیں یا نہیں، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہر امام نے جہاں نماز کے اہم ارکان بیان فرمائے، ارکان یعنی نماز کی وہ شرائط جن کو پورا کیے بغیر نماز ادا نہیں ہوتی، جیسے لباس میں احتیاط، وضو وغیرہ، وہاں ایک اہم رکن پہ سب نے زور دیا، یہ کہہ کر کہ یہ رکن ہے، یہ چوائس نہیں ہے کرو یا نہیں، جی نہیں، یہ اتنا ہی اہم ہے جتنا وضو کے ساتھ نماز پڑھنا، اور وہ رکن ہے سکون۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ سکون سے نماز پڑھنا نماز کا ایک اہم رکن ہے، جس کے بغیر نماز بے اثر ہو جاتی ہے؟ جیسے رکوع کرنا یا سجدہ کرنا نماز کے لیے اہم ہے، اسی طرح سکون بھی اہم ہے۔ آپ نماز میں لمبے اذکار یا لمبی قرات نہ پڑھیں، لیکن اس کو سکون سے پڑھنا سیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی ہر آیت کے بعد سانس لیتے تھے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سب کو سورہ فاتحہ اچھی طرح زبانی یاد ہے کہ ہم اس کو نیند میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم شروع سے لے کر آخر تک اس کو ایک ہی سانس میں پڑھ کر رکوع میں جھک جاتے ہیں۔ یہ اتنا ہی غلط ہے جتنا بغیر وضو کے نماز پڑھنا۔ آپ کو نماز میں ہر آیت کے بعد سانس لینا ہے اور پھر اگلی آیت پڑھنی ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ 3 منٹ کی نماز 10 منٹ تک منتقل ہو جائے گی۔ تو جناب یہ 7 منٹ بچا کر آپ نے کیا کرنا تھا؟ ان 7 منٹوں میں آپ نے نہ تو کوئی نیا بنگلہ تعمیر کرنا ہے، نہ پڑھائی، نہ کوئی نیا پروجیکٹ آپ نے کر کے کوئی بڑا تیر مار لینا ہے۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز میں سکون کیسے لایا جائے۔ جب مجھے یہ مسئلہ درپیش آیا اور اپنی نماز پر بہت شرمندگی ہوئی تو میں نے سوچا کیا کروں۔ ایک دم سے تو بندہ اپنی نماز آہستہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک دم سے کیے جانے والا کام کبھی بھی دیر پا نہیں ہوتا۔ تو جو طریقہ میں نے کیا وہ آپ بھی کر کے دیکھیں، اس سے آپ کی نماز میں بہت سکون آئے گا۔ آپ یوں کریں کہ آج سے نماز جب بھی پڑھیں، جیسے اگر ظہر کی 4 رکعت فرض نماز پڑھیں تو یہ طے کر لیں کہ آخری رکعت میں سکون سے ادا کروں گی۔ آخری رکعت میں کھڑے ہوتے ہی آپ اپنی رفتار بالکل دھیمی کر لیں۔ ہر آیت کے بعد سانس لیں، آہستہ آہستہ رکوع میں جھکیں، آہستہ سے کھڑے ہوں، آہستہ سے سجدے میں جھکیں۔ واضح محسوس ہونا چاہیے کہ ناک پہلے رکھی ہے یا ماتھا پہلے۔ محسوس کریں کہ اسی زمین پہ ماتھا رکھ رہے ہیں جہاں پیر رکھتے ہیں۔ محسوس کریں کہ اللہ کے سامنے اپنے ماتھے کو پیر کے برابر لا رہے ہیں۔ باقی رکعتیں اپنی نارمل رفتار میں پڑھیں۔ صرف آخری رکعت آہستہ پڑھ کے سلام پھیریں۔ یہ کام آپ صرف 1 ہفتہ کریں۔ جمعے سے شروع کریں، جمعے سے آپ کو یاد رہے گا۔ اگلے جمعے آپ یہ طے کریں کہ آج سے آپ آخری 2 رکعتوں کو آہستہ پڑھیں گے۔ یوں ہر جمعے 1 رکعت کا اضافہ کریں۔ 4 جمعے گزریں گے تو آپ کی نماز آج سے بہت بہتر ہوگی۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہائے 4 جمعے تو بہت دور ہیں، میں ابھی سے ہی جوش میں آ کر اپنی پوری نماز آہستہ پڑھوں گی، کوشش کر کے دیکھ لیں لیکن فائدہ نہیں ہوگا۔ برسوں کی عادتوں کو ختم کرنے میں 4 جمعے بھی کم ہیں۔ اصولاً یہ طریقہ آپ کو 4 ماہ تک کرنا چاہیے۔ ہر ماہ 1 رکعت بڑھائیں۔ جو چیز آہستہ آہستہ زندگی میں داخل کریں گے وہ آہستہ آہستہ ہی نکلے گی۔ ایک دم سے آپ اس کو پھر چھوڑیں گے بھی نہیں۔ قرآن کی طرف آئیں تو اس کو بھی سپیڈ سے پڑھنے کی جلدی ہوتی ہے، کیونکہ سپارہ ختم کرنا ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ جلدی ان حفاظ کرام کو ہوتی ہے جن کو جلد سے زیادہ سے زیادہ یاد کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ 1 سال میں قرآن حفظ کرنا ہے، بس یہ ڈیڈ لائن ہے۔ اچھا، اگر 2 سال کی بجائے 1 سال میں حفظ بھی کر لیں تو اس 1 سال کو بچا کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ کون سا بڑا کارنامہ آپ کر لیں گے؟ اس وقت میں جو 1 سال پہلے آپ قرآن کے لیے نکالا کرتے تھے، بس ہم جلدی سے اپنے کام سے فارغ ہو جائیں۔ ہمیں اسی بات کا جنون ہوتا ہے۔ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اس کو تیزی سے نہ پڑھو، اس کو جمع کروانا اور اس کو یاد کروانا ہمارے ذمے ہے۔ میرے تجربے سے یاد رکھیں، قرآن کو آپ جتنا آہستہ یاد کریں گے یہ اتنا آہستہ آپ کو بھولے گا بھی نہیں، بلکہ آپ کو ذہن نشین رہے گا۔ رہی دعا تو اس کو بھی ہم چند فکروں میں ختم کرتے ہیں اور جائے نماز طے کر کے اٹھنے کی جلدی ہوتی ہے، کیونکہ ہماری ہر چیز یعنی ہمارا سیل فون ہمارا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ دعا کے لیے وقت نکالتے نہیں، لیکن چاہتے ہیں کہ وہ پلک جھپکنے میں پوری ہو جائے۔ دعا کے بارے میں بھی ہمارے نظریات غلط ہیں۔ اللہ سے مانگو تو اللہ ہر چیز دیتا ہے، اللہ کی قسم اللہ ہر چیز دیتا ہے۔ اگر آپ مانگیں لیکن جلد بازی نہ کریں۔ جلد بازی یہ ہے کہ آپ کہیں میں نے بہت دعا کی لیکن یہ چیز نہیں ملی۔ دعا بھی ایک پروسیس ہی ہے اور یہ ایک پروسیس سے گزر کے پوری ہوتی ہے۔ آپ کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر کے جب کن کہتا ہے تو وہ کن چند اعمال کی سیریز کو جنم دیتا ہے۔ آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں بہت سے کارڈز قطار میں کھڑے ہوتے ہیں، پہلا کارڈ گراتے ہیں تو دوسرا گرتا ہے، یوں ایک قطار میں باری باری سارے کارڈز گر جاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں سیریز آف ایکشنز، یعنی اعمال کا ایک سلسلہ۔ آپ کی دعا پر اللہ تعالیٰ کا کہا جانے والا کن ایک عمل کو حرکت میں لاتا ہے۔ اس ایک عمل کا آپ کو علم بھی نہیں ہوتا، اس لیے آپ نے دعا کرتے رہنا ہے۔ ہر روز دعا کیا کریں دوا کی طرح۔ دوا ایک مقررہ وقت پر روز کھائی جائے تو افاقہ ہوتا ہے، ایک ہی دن سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ دعا کرنا نہ چھوڑیں اور روز دعا کریں تو آپ کی ہر دعا ایک نئے عمل کو جنم دے گی۔ کارڈز کو ذہن میں رکھ لیں، کارڈز رکاوٹیں ہیں، ایک ایک کر کے رکاوٹیں گرتی جائیں گی۔ اگر درمیان میں آپ نے دعا چھوڑ دی کہ بھئی میری تو دعا قبول نہیں ہوتی، تو اگلے کارڈز کیسے گریں گے؟ دعا ایک پروسیس ہے، یہ سوچ کے اسے مانگنا ہے کہ کہیں دنیا میں کسی اندیکھے طریقے سے اللہ کا کن آپ کے راستے کی رکاوٹوں کو گرا رہا ہے۔ ایک دن آپ کی دعا قبول ہو جائے گی، ایک دن سارے کارڈز گر جائیں گی اور آپ کو وہ مل جائے گا جو آپ کو چاہیے، لیکن پروسیس کے ساتھ، پروسیس کے بغیر نہیں۔
وقت لگائے بغیر نہیں، محنت اور صبر سے انتظار کیے بغیر نہیں۔